علیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی وہ یہ ہے کہ آج 2023 میں پاکستان میں فوڈ فلیورز اور فریگرنسز یعنی خوشبویات بنانے کی مینوفیکچرنگ آج زیادہ آسان ہے یا 25-30 سال پہلے اس فیلڈ میں مینوفیکچرنگ کرنا زیادہ آسان تھا؟ تو جی یہ تو ہر انڈسٹری کے حوالے سے اس کا جواب فرق ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فوڈ فلیورز اور فریگرنسز یعنی خوشبویات کی مینوفیکچرنگ سے ہے تو اس لیے میں اس کے بارے میں ہی بات کروں گا۔ تو وہ یہ ہے کہ جی آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جب میں خود بھی اس فیلڈ میں آیا 1997 میں 1997 میں، تو اس وقت جو میری آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو فوڈ فلیورز کی فارمولیشن تھی یا جسے ہم کہتے ہیں ایک طرح سے ٹیکنالوجی ہم کہہ لیں، فارمولیشن کہہ لیں، یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ سیکرٹ مانا جاتا تھا۔ یعنی کہ اب ہمارے بزنس کے اندر جس طرح ایپل بنانا ہے، ایپل کا فارمولہ کیا ہوگا جی، مینگو کا فارمولہ کیا ہوگا، اسٹرابیری کا فارمولہ کیا ہے، چاکلیٹ کا کیا ہے، تو یہ کافی بڑا سیکرٹ ہوتا تھا اور کمپنیز جو سی تھیں اس کی سیکریسی کا خاطر خواہ اہتمام بھی کرتی تھی تاکہ ان کی فارمولیشنز مطلب کہ باقی لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اور اسی طرح خوشبوؤں کے اندر کہ کوئی صابن بنانے کی خوشبو ہے، کوئی شیمپو بنانے کی خوشبو ہے، کوئی نہانے والے صابن کی خوشبو استعمال بن رہی ہے، مختلف خوشبویات ہوتی تھیں جو کہ صابن میں کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی تھی، ان کی فارمولیشن بھی اسی طرح ایک خاصی ایک سیکرٹ تصور کی جاتی تھی۔ اور لیکن اس وقت فارمولیشن سیکرٹ تصور کی جاتی تھی، لیکن جو آگے اسے بیچنا تھا اور اس کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ دنیاوی طور کے اوپر کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ اس لحاظ سے کاروبار آسان بھی تھا۔ یعنی کہ آپ اگر اپنے گھر کے ایک سٹور کے اندر آپ نے مطلوبہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی میں نے ایپل بنانے کے لیے 15 کیمیکلز کو مکس کر کے میں بلینڈ کروں گا تو ایک ایپل کا فلیور بن جائے گا، اور 20 کیمیکلز مختلف 20 کیمیکلز ہیں کوئی، اگر مجھے وہ مل جائیں تو میں ان 20 کیمیکلز کی بلینڈنگ کر لوں گا تو ایک مینگو کا فلیور بن جائے گا۔ تو لیکن اگر آپ یہ 20 کیمیکل اپنے گھر کے پیچھے سٹور میں ہی بلینڈ کر لیں اور آپ باہر جا کے بعد میں کسی بسکٹ والے کو، گولی ٹافی والے کو، آئس کریم والے کو فلیور آفر کرتے تھے تو لوگ لے لیتے تھے۔ اس وقت آج سے 25-30 سال پہلے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا تھا کہ جناب یہ فلیور کہاں سے آیا ہے، اس کی ایکسپائری کیا ہے، اس کی شیلف لائف کیا ہے، یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ISO 9000 سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، FSSC 22000 سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، مطلب اس طرح کے سوالات نہیں پوچھے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ اس وقت فارمولیشن کو ڈھونڈنا، اس تک رسائی کرنا اور اس کے بعد اس کے جو مطلوبہ کیمیکل ہیں ان کو ارینج کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ لیکن پیچھے جو پروسیس ہوتا تھا وہ بڑا سمپل ہوتا تھا، اسے آپ ایک بار آپ نے فلیور بنا لیا تو عام طور پہ کہا جاتا تھا بک جاتا ہی ہے، تو اور لوگ سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج 2023 میں حالات کافی فرق ہو گئے۔ آج یہ عالم آ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، فارمولیشنز عام ہو گئی ہیں، اور بڑی بڑی فلیورز ایپل، مینگو، اسٹرابیری، چاکلیٹ، پائن ایپل، پتہ نہیں کہ دنیا جہاں کے فلیورز کی فارمولیشن آپ کو دنیا جہاں میں بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں ان کے جو فلیورسٹ ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو فارمولیشنز مل جاتی ہیں، گوگل پہ بھی اویلیبل ہیں، آپ کا بڑے بڑے فلیورسٹ کے ساتھ یا جو اس شعبے کے جو کیمسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو انتہائی مناسب پیسوں میں ایپل کا، مینگو، اسٹرابیری وغیرہ کا فارمولہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اب کچھ اور فرق ہو گیا، اب فارمولیشن مل جاتی ہے، لیکن اب اس فارمولیشن کے بعد ایون کیمیکل بھی کافی حد تک پاکستان میں بھی ان کے باہر کی کمپنیوں کے اویلیبل ہیں، باہر کی کمپنیوں سے آپ ڈائریکٹ بھی منگوا سکتے ہیں، وہ بھی آسان ہو گیا کام، اس میں بھی اتنی دشواری نہیں ہے جو کہ آج سے 25-30 سال پہلے امپورٹ کے ایشو ہوتے تھے۔ اب امپورٹ کی گلوبل ولیج بن گیا تو ریلیٹیولی دنیا کے مختلف ممالک سے کیمیکلز کو برآمد کرنا پاکستان میں وہ بھی بظاہر کچھ تھوڑا آسان ہو گیا۔ لیکن اب مشکل کیا ہو گیا،
اب اس فلیور کو بنانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ دیگر لوازمات پہ خرچہ بے حد بڑھ گیا. اب آپ اپنے گھر کے اسٹور کے اندر فلیور بنائیں گے تو لوگ آپ سے نہیں لیں گے. اب پہلا سوال جب آپ فلیور بنا لیں گے تو آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کیا یہ حلال سرٹیفائیڈ ہے؟ کیا اس کے آپ کے پاس سرٹیفکیشن کون کون سی ہے؟ ISO ہے تو کون سا ISO 14000 ہے، 9000 ہے، آپ کے پاس اس کے اندر کون سی سرٹیفکیشن ہے؟ FSSC 22000 ہے، آپ BRC سرٹیفائیڈ ہے، آپ کے پاس کون سی سرٹیفکیشن ہے؟ پھر مختلف آپ کے جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں ان کی مختلف ریکوائرمنٹس بہت سخت ہو گئی ہیں. خاص کر فارماسوٹیکل بزنس کے اندر جب ہم لوگ فلیور دیتے ہیں تو بڑی بڑی فارماسوٹیکل کمپنیز ان کے نمائندے ہماری فیکٹری وزٹ کرتے ہیں. وہ آ کر خود دیکھتے ہیں، تسلی کرتے ہیں کہ آپ لوگ واقعی فلیور خود بنا رہے ہیں اور آپ لوگ کیا ایک اچھے معیار کے اوپر اور ایک سٹینڈرڈ کی حساب سے بنا رہے ہیں. آپ کی فیسلٹی کی انسپیکشن ہوتی ہیں. اب تو یہ وقت آ گیا ہے کوئی بھی بڑی کمپنی فلیور جب لینے لگتی ہے تو ان کی کمپنی سے کئی بندے آتے ہیں، آپ کی فیکٹری کا آڈٹ کرتے ہیں، آپ کا وزٹ کرتے ہیں، سسٹم دیکھتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ آپ سے فلیور لینے کی بات چیت شروع کرتے ہیں. پہلے آج سے 25-30 سال پہلے یہ تمام معاملات نہیں ہوتے تھے. اب سرکاری ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح PFA کا ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، اب ان کا بھی لائسنس لینا ہوتا ہے. اب غرض یہ کہ مختلف قسم کے ادارے ہیں جو اب کے انوالو ہو گئے ہیں فوڈ فلیورز کے بزنس کے اندر. تو اب جب تک آپ کے پاس یہ تمام سرٹیفکیشنز نہیں ہوتی آپ کے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہے اگر آپ فلیور ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یہ تمام چیزیں چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وقت کے ساتھ تبدیلی آ گئی اور ایک عام فلیور اگر اس کے بنانے کے لیے آپ کو 20 کیمیکل چاہیے، جس طرح میں مثال دے رہا ہوں، ایک مینگو ہے، ایک مینگو کا فلیور بنانا ہے، اس کے لیے اگر آپ کو 20 کیمیکل چاہیے تو ہو سکتا ہے 2 کیمیکل امریکہ سے آ رہے ہوں، 3 فرانس سے آ رہے ہوں، 4 سنگاپور سے آ رہے ہیں، 6 چائنا سے آ رہے ہوں گے. تو غرض یہ ہے کہ ایک فلیور بنانے کے لیے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو 20 کیمیکل پہلے منگوانے پڑیں گے. اور جب بات خوشبوؤں میں آ جاتی ہے، جس طرح فائن فریگرنسز ہے، جنہیں ہم فائن فریگرنسز کہتے ہیں، جس طرح عام زبان میں ہم لوگ جسے سمجھنے کے لیے آپ کی آسانی کے لیے، جس طرح کول واٹر ہے، ڈریکر ہے، پوائزن ہے، ایٹرنیٹی ہے، ان خوشبوؤں کو ہماری زبان میں فائن فریگرنس کہا جاتا ہے. اس طرح کی خوشبوؤں کو اگر آپ اس طرح کی خوشبوئیں بنانے لگ گئے تو وہاں تو ایک خوشبو کے اندر 60 کیمیکل ڈلتے ہیں. اب وہ جو 60 کیمیکل ایک خوشبو کے لیے ڈلتے ہیں، آپ کو تو آپ کے کلائنٹ نے کوئی شیمپو بنانے والا ہے، کوئی کاسمیٹکس بنانے والا ہے، کوئی پرفیوم بنانے والا ہے، اس نے تو آپ کو کہا کہ بھائی مجھے آپ 25 کلو فلاں خوشبو دے دیں، لیکن اس ایک خوشبو کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 70 کیمیکل کا اسٹاک اپنے پاس رکھنا پڑے گا. آپ پاس ہوگا تو آپ 25 کلو بھی دے سکیں گے، 100 کلو بھی دے سکیں گے. اگر آپ کو ایک بھی کیمیکل شارٹ ہو گیا تو آپ سپلائی دینے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے نہ آئے. تو وقت کے ساتھ پتہ یہ چلا کہ آج کے دور کے اندر وہی چیز جس کو پہلے بنانے کے لیے فارمولیشن مشکل ہوتی تھی، اب فارمولیشن مل جاتی ہے، لیکن لوازمات بہت بڑھ گئے، اوور ہیڈ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہیں، انفراسٹرکچر کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ اب لوگ خالی یہ نہیں مانگتے کہ ہم کو فلیور چاہیے یا خوشبو چاہیے، اب وہ ایک پورا سسٹم مانگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کیا آپ وہ تمام مطلوبہ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں اور آپ کا ادارہ ان تمام مطلوبہ ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے پروڈکشن کر رہا ہے یا آپ ویسی پروڈکشن کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں آج پاکستان کی معاشرت میں 25 کروڑ کے قریب معاشرہ آبادی ہے، لیکن اس 25 کروڑ کی آبادی میں بھی آج بھی انڈسٹریل لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر، جو قومی سطح کے اوپر ہے، فوڈ فلیورز اور فریگرنسز، جو کہ ایسی کمپنی ہے جو فوڈ فلیور بھی بنا رہی ہیں اور فریگرنسز بھی بنا رہی ہیں، اور فریگرنسز میں ماشاءاللہ جو فائن فریگرنسز تک بنا رہی ہیں، وہ صرف 3-4 سے زیادہ کمپنیاں آج بھی نہیں ہیں. ہمارے علاوہ 2-3 کمپنیاں اور ہوں گی جو کہ پورے پاکستان میں آج نیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں. وجہ یہی ہے کیونکہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت ہے، ہم پاکستان میں ایون کار انڈسٹری بہت ہے. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ فوڈ انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں بیکریز بے شمار ہیں، بیوریج بنانے والے بے شمار ہیں، لیکن فلیور بنانے والے جو قومی سطح پہ ہیں وہ صرف آپ کو 3-4 لوگ ملیں گے.
باقی لوگ کچھ کاٹیج لیول پہ کام کریں یا کچھ محدود ایریا میں کام کریں، یا کوئی لوگ صرف فلیور بنا رہے ہیں تو فریگرنس نہیں بنا رہے، کئی لوگ فریگرنس بنا رہے ہیں تو فلیور نہیں بنا رہے. لیکن فلیور اور فریگرنس بشمول فائن فریگرنس جو کہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اس شعبے کا حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکل ترین اور کمپلیکیٹڈ حصہ ہوتا ہے وہ فائن فریگرنس کا ہوتا ہے. جو فائن فریگرنس اور فوڈ فلیورز ہمارے ان سے 3-4 ادارے ہیں. وجہ کیونکہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کو سینکڑوں اور بعد میں جا کے ہزاروں کیمیکل کی انوینٹری رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ فائن فریگرنسز کا کام تو آپ کو پتہ ہے ایک خوشبو میں 60-70 کیمیکل ڈال رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بلکہ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو عالمی سطح کے اوپر جو ایک بڑا ادارہ جسے بڑی فیکٹری فوڈ فلیورز اور فریگرنسز کی مانا جاتا ہے وہ ہوتی ہے جو تقریباً 4,500 کیمیکل سے زیادہ انوینٹری رکھتی ہے. 4,500 کیمیکل سے زیادہ. جو درمیانہ ادارہ ہے وہ ہوتا ہے جو تقریباً 2,000 سے 2,500 کیمیکل رکھتے ہیں. اور جو چھوٹا ادارہ انٹرنیشنل سائز کے حساب سے جسے عالمی سطح پہ چھوٹا ادارہ کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو تقریباً 1,500 کیمیکلز کے ساتھ کی انوینٹری کے ساتھ کام کرے. اور پاکستان میں میری معلومات کے مطابق تو ہم سمیت جو باقی 2-3 کمپنیاں بھی ہیں شاید 1,000 ہم بھی تقریباً 1,000 کیمیکلز کے قریب سے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور باقی بھی 1,000 اسی رینج میں شاید کوئی 100-200 پلس مائنس ہوں گے. تو غرض یہ کہ یہ اور جو 1,000 یا 1,000 کے قریب کیمیکلز کی انوینٹری رکھ کے چیزوں کو مینیج کرنا یہ ایک اس قدر مشکل ٹاسک بن جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کاروبار کے اندر لوگ نہیں آتے. کیونکہ عام طور پہ ایک بسکٹ مینوفیکچرر ہے کہ چاکلیٹ بنانے والا ہے، کوئی کینڈی بنانے والا ہے، کوئی ببل بنانے والا ہے. یہاں پہ زیادہ فیکٹریوں کے اندر 10-8-10-12 انگریڈینٹس ساتھ لوگ کام کر رہے تھے. کامن فیکٹریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایون 20-25 انگریڈینٹس کی بھی انوینٹری رکھی جائے، 20-25 کی بھی رکھی جائے. لیکن جب فلیور کا بزنس اور خاص کر فریگرنسز اور اس میں فائن فریگرنسز آ جاتا ہے تو وہ بات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس چیز کو مینیج کرنا، پھر اس کے اندر سپلائی چین کے ایشوز، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کاروبار اتنا کمپلیکیٹ اور اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو انٹر ہوتے ہیں، بہت کم لوگ انٹر ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ آپ کے ساتھ چند معلومات تھیں اس بزنس کے حوالے سے. اور جب 1997 میں دیکھا جائے تو وہاں پہ فارمولیشن حاصل کرنا ایک مارکا ہوتا تھا، مشکل کام تھا. اور اس کے بعد کیمیکلز کو منگوانا اور وہ مشکل کام تھا. آج 2023 میں فارمیشن بھی مل جاتی ہے، کیمیکلز کی اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اب انفراسٹرکچر کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، سسٹم بڑا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. ریکوائرمنٹ، سرٹیفیکیشن، سرکاری ریکوائرمنٹس، فلاں لائسنس، فلاں سرٹیفیکیشن، یہاں سے اپروول، پھر لوگوں کے وزٹ. اور یہ کہ اب آپ کو وہی کام جو پہلے بڑے سادہ طریقے سے ہو جاتا تھا اسی کام کے اندر کمپلیکیشنز بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں. تو لیکن اس کے خیر فائدے بھی ہیں جہاں پہ اس سے کام کرنا تھوڑا مشکل، تھوڑا نہیں شاید پہلے کی نسبت کافی مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ کہ کام کے اندر ایک ترتیب بھی آ گئی ہے، ایک سسٹم بھی آ گیا. اب آپ لوگ جتنا سسٹم اچھا بنائیں گے، جتنی سسٹم کے ساتھ کام کریں گے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہتر کریں گے، اتنا آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ اپنے کام کو سمپلیفائی کر سکیں گے. بہرحال یہ چند گزارشات تھیں کہ فوڈ فلیور اور فریگرنسز کی ایک انڈسٹری وہ ہے جس کے بارے میں ریلیٹیولی لوگوں کا نالج کم ہے، کیونکہ اس بزنس کی شدید کمپلیکیشن کی وجہ سے اس بزنس میں لوگ آتے نہیں ہیں. تو حالانکہ اس اور باقی بھی دیکھا جائے اگر کاٹیج لیول پہ اور باقی ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کہ مختلف علاقوں میں علاقائی سطح کے اوپر فلیور بنا رہے ہیں یا کئی لوگ مختلف جب خوشبوئیں بنا رہے ہیں، اگر ان سب کو بھی پاکستان کے سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو تقریباً یہ 15-16 سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوں گے، میرے جہاں تک میری معلومات ہیں تو 15-16 ہی ہوں گے ایسے لوگ پورے پاکستان میں جو لوگ فوڈ فلیورز یا فریگرنسز کی نیشنل لیول اور کاٹیج لیول اور علاقائی سارا ملا کر ہوئے. اور جو نیشنل لیول کے اوپر ہیں اور جو فائن فریگرنسز اور فلیورز کی بھی تقریباً مکمل رینج، آلموسٹ مکمل رینج بنا رہے ہیں، وہ صرف پورے پاکستان میں صرف 3-4 لوگ ہی ہوں گے.
تو بہرحال ہر ایک بزنس کی اپنا پلس مائنس ہوتا ہے، اپنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آج کوشش کی ہے کہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں تھوڑی چند بنیادی معلومات بتائی جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. السلام علیکم.